into the glamorous world of fun and luxury. But Hazrat Ali Akbar alayhi salam had only one mission, to help Imam Hussein alayhi salam in his struggle to save Islam. While they were traveling to Karbala, he told Imam Hussein alayhi salam that it didn't matter if death came to him or if he came to it. On the day of Ashura, he was the only one that came back after killing hundreds of enemies, only to tell Imam Hussein alayhi salam how thirsty he was that day, and if he could have water, he could only do better. Alas, it was not a drop of water, because Imam Hussein alayhi salam had none. He went right back to the battlefield and fought like his grandfather Hazrat Ali alayhi salam. Finally, he was completely surrounded by hundreds of enemies. Alone, he fought like a young lion. Eventually, he was badly wounded and fell from his horse. He called to his father. Imam Hussein alayhi salam went to him when he was about to pass away. He died bleeding from his wound while his head was resting in his father's arms. He became one of the legends of Karbala and of humanity. Now I'd like to read a verse about Hazrat Ali Akbar. खूने अकबर बर्चियों में बट गया, एक कलेजा 100 जगह से फट गया, इतना गहरा था दिले अकबर का जख्म, देखकर माँ का कलेजा फट गया. सलवार. Now, next one in line is our Azzu, we call him the love Azzu, Azur Meli. Please come forward. I would like to talk about Bibi Zainab's role in Karbala. Bibi Zainab was born on 1st Shaban 688. Her father was our first Imam, Imam Hazrat Ali alayhi salam. Her mother was our Holy Prophet's daughter, Bibi Fatima Zahra alayhi salam. Bibi Zainab married Hazrat Abdullah. While going on the journey to Karbala with her brother Imam Hussein alayhi salam, she took 2 of her sons, Ad and Muhammad. Bibi Zainab told Ad and Muhammad about the great reward they would get if they fought and died for the sake of Islam. On 10th Muharram, when these 2 young boys fought and gave their lives to Islam, Bibi Zainab said only one sentence: "Oh my Allah, I'm grateful that you had accepted my sacrifice for my brother and my faith Islam." When Imam Hussein alayhi salam and all of his companions were martyred, Yazid soldiers looted the camp and took the ladies' chadars. Bibi Zainab lifted the sick Imam Zainul Abidin alayhi salam from the burning bed. She took charge of the children and counted them. By Mahur, the whole camp was burnt down. The bright stars of the desert clear night saw Bibi Zainab gathering all the women and children to rest on the sand. While she was doing this, Bibi Zainab saw a rider coming toward the camp. At first, she could not recognize him. She thought that he was an enemy soldier. She gathered her courage and told him not to come close, but he did not listen to her. When he came close to her, she said, "Do not take another step forward." All the women and children gave
have gone to sleep very tired. Please do not disturb them. If you have come to loot us again, come back tomorrow morning. Although our Allah knows we have nothing left with us anymore. Suddenly, Bibi Zainab recognized her late father's face in front of the moonlight. For the very first time, she broke down. She went and put her arms around her late father, Imam Ali alayhi salam, and cried. You did fine. Just this afternoon, he was telling me on the phone that he would be very nervous to come in front. So I didn't tell him how nervous I would be. Now, at the last, our young lady, Sarah Hassan, has prepared something also about Imam Zainul Abidin. I'm going to give a mic to her. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bimari Karbala was in his 20s when the event of Karbala took place. He was the only adult male member of Imam Hussein that survived. He couldn't participate in the battle of Karbala because he was very ill. At the time of Istighaza, when Imam Hussein alayhi salam, he tried to get up and go into the battlefield, but every time he passed out. The mission of Karbala depended on two sections. The first section started from all the events that took place from when Imam Hussein's journey from Medina to Karbala until the day of Ashura. The second part starts from Shamil al-Hiba till all the survivors came back to Medina. The success of the second part of the mission heavily depends basically on two people, Bibi Zainab and Imam Zainul Abidin. Imam Zainul Abidin became Imam of the time as soon as Imam Hussein alayhi salam was killed. The interaction of Bibi Zainab and Bimari Karbala was very great. When one was in trouble, the other would help out. Often Bimari Karbala would seek advice and let Bibi Zainab decide in any new situation that arose. During their painful journey from Karbala to Medina, in many difficult situations, Bimari Karbala had to deal with such great patience that he became known as Sayyidi al-Sabirin. The leader of the people who have patience, he was also very famous for praying. Often he would pray all night long. His devotion during the prayer was so great that he also became known as Sayyid al-Sajidin. Thank you, Sarah. आज अशे अव्वल के इस प्रोग्राम के सिलसिले की आखिरी मजलिस से खिताब क़िबला अल्लामा जावेद जाफरी साहब फरमाएंगे। मैं एक मरतबा फिर इंतज़ामिया की जानिब से अल्लामा जावेद जाफरी साहब का इंतहाई ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर अहलियान शिकागो के लिए अब यहाँ आए और ईमान अफरोज तकारीर की। खुदावंद आलम से दुआ गो हूँ कि पंजतन पाक के सदक़े में क़िबला मौलाना जावेद जाफरी साहब को सेहत अता करे और यूं ही आलम इस्लाम की खिदमत करते रहें। इसके साथ साथ एक मरतबा फिर जनाब मैं जाकिर करनाली साहब का इंतज़ामिया की जानिब से ममनून मशकूर हूँ कि उनकी रिहाइश के सिलसिले में जनाब जाकिर साहब ने इंतज़ामिया के साथ ताउन किया। जनाब तहजीब जदी साहब का ममनून मशकूर हूँ कि वो हमारे प्रोग्रामों में वक्त मुकर्रर से पहले क़िबला मौलाना साहब को यहाँ पे लाते रहे। इसके अलावा वॉलंटियर्स हजरात
جنہوں نے ہمارے عشر اول کی مجلسوں کے سلسلے میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا، جس میں جناب سید حسین عباس صاحب، مختار حسین صاحب، برادر ارشد رضا صاحب، انیس حسنی صاحب، برادر ساجد آر رضوی صاحب، آغا منصور صاحب، برادر مبشر حسن صاحب، برادر آصف حسین صاحب اور اظہر مہدی صاحب، ان تمام مومنین کا میں انتظامیہ کی جانب سے ممنون و مشکور ہوں. خصوصی طور پر جناب مختار حسین صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے پروگراموں میں مختلف نوعیت سے ہیلپ کی ہم لوگوں کی. لیڈیز کمیٹی کا میں انتظامیہ کی جانب سے ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے لیڈیز کے پروگراموں میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. اس کے علاوہ نیکسٹ ویک جناب مولانا رضا آغا صاحب کی مجالس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جو کہ نیکسٹ فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے کو ہوں گی یہ مجالسز. فرائیڈے اور سیٹرڈے کو مجالس کے اوقات بعد نماز مغربین ہیں اور سنڈے کو مغرب سے پہلے 6:30 بجے ہوں گی. جن صاحب کو ان مجالس میں تبرک دینا ہو، یہاں پہ اسکیجول لگا دیے گئے ہیں مختلف علماء کی مجالس کے. اگر جو بھی ڈیٹس خالی ہیں اس میں دیکھ کے جناب محمود دھانجی صاحب سے یا انتظامیہ کے کسی بھی ممبر سے رابطہ قائم کریں تاکہ ان کا نام اور فون نمبر ان مجالس کے لیے لکھ دیا جائے. جو صاحب بھی ان مجالس میں تبرک دینا چاہیں وہ اپنا نام اور فون نمبر لکھ کے محمود دھانجی صاحب یا انتظامیہ کے کسی بھی ممبر سے رابطہ قائم کریں. جیسا کہ مسلسل آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے رہے ہیں، عشر اول کی مجلسوں میں ہمارے نیو ماسک پروجیکٹ کے سلسلے میں الحمدللہ مومنین نے کافی تعاون کیا. اس سلسلے میں معصوم انتظامیہ کے پریزیڈنٹ جناب ڈاکٹر ابرار مہدی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آ کے مختصراً ہمارے پروجیکٹ کو اپڈیٹ کریں. جناب ڈاکٹر ابرار مہدی صاحب. السلام علیکم. Respected Maulana, dear Mu'minat, I'd like to announce this. We have collected almost like $109,000 as of today of pledges. And mashallah, we already started forming a new mosque committee that inshallah will be completed tonight and will be confirmed tomorrow morning. I request people here to participate in this one. If you get a call from the executive committee, one of the members, please help us and let's keep going. And one more thing I want to say is, mashallah, these pledges, and if you have forgotten any volunteers or people who have worked with us during this Ashra Awal, this Muharram procession, we once again thank them all, particularly Maulana Javed Jafi Sahab and everybody. Thank you very much. پر محمد والے محمد صلوات. آپ مومنین سے درخواست کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے پیچھے جگہ رہے. سورہ الفاتحہ. اسمائی گرامی میں مرحوم عارف علی حسین علی رضا اور مرحوم حسنین علی محمد علی
اور مرحوم مومنین تمام مرحومین مومنوں میں درخواست کروں گا ذرا آپ لوگ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر لم یولد سبحانہ فیکون بالعز مشارکا ولم یلد فیکون مورثا حولکا لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يداوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام الضعف جيشات الأباطيل والضامغ صولات الأضاليل سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي إِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. عزیزان گرامی, do I start something in English? There are a lot of youth and youngsters, they would like. Okay, a little bit, then I will switch over. Yeah. Yes, yes. It's the 13th day, I was fair, alhamdulillah. Salawat. So, this holy verse which I recited belongs to Surah Al-Baqarah, and this is a very famous holy verse, and its topic and subject of this holy verse is about to pray. The asking, the begging of your Lord to make your supplication. Not only in this holy verse, Allah subhanahu wa ta'ala is ordering about to ask from Him, also the order of dua, the manners of the dua, and the promise to respond for the dua. All these factors are in only one verse has been covered. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, O Prophet, when my servant, my worshippers, my obedience ask you about me, inni qareeb,
I am near. I am nearer. I am nearest to their self. Whenever somebody asks you, where is he? You mention to him, Inni Qareeb. I am very near to them. How much near? The distance has not been mentioned and described. How much a person is sincere in his praying. The God's attribute that is, he is Qareeb. Al-Qareebo is not in his 99 good names, but he is Qareeb, nearer, nearest. Inni Qareeb, I am very near to them. Remember that the Qurb Ilahi, the affinity with God, is coming and due to your, not due to your tasbih, not due to your hamd, not due to your prayer, just due to your praying, supplication. And on this place mentioned Hazrat Imam Muhammad Baqir alayhi salam. If somebody would like to listen his Lord, he must recite the Quran. The Holy Quran is the dialogue of the Creator with his creature. And if somebody would like to talk with his God and Lord, he should ask the prayer. To pray, your talk, your dialogue, your conversation with your God. If you want to talk with him, you have to pray. Pray is the talk of a worshipper with his Lord. And Quran is the talk and conversation of God with the creatures. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, when somebody asks about me, O Prophet, tell him, Inni Qareeb, I am very dear to him. Ujibu da'wati da'i idha da'ani. And when somebody begs, I respond to him. I answer very promptly. Ujibu da'wati da'i idha da'ani. I answer to their prayers. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. They should obey my commands. They should obey whatever my orders are. One of the reasons of the responding for your du'as. If somebody is committing and violating his laws and he is asking, he wouldn't be responded by his prayers. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. They should have to submit their desires before my commands. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. And he has to keep a strong faith upon my promises. He has to keep strong promises. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. So that they would receive, they would fulfill their desires and longings. So there are a lot of basic conditions of the prayers to be responded. As I mentioned in one of my speech of the Ashra Majalis Muharram al-Haram, and that mentioning and rendering was in Urdu, so I can repeat over here one point in English language, and it was that research, it shows that a person can survive without food for 40 days, without water for 3 days, without oxygen air for 8 minutes, but without hope, not more than 1 second. So you can realize how much hope is important in our life, more important than the food, more important than the water, more important than the oxygen,
hope is that much important. To ask, to pray, to put your supplication to your God and Lord and Creator, to maintain your hopes. Salawat. This is the importance of the praying. This is the importance of the supplications, the divine whispers, munajat. And in the Holy Quran, when Allah mentions about His exalted servants, obedient servants, those were the prophets, He also mentions and regards and remember in Holy Quran with their du'as. Not only Allah mentioned about their merits with the historical point of view, He also mentions that those prophets used to ask in this way. I will recite some Quranic du'as of different prophets, inshallah. So, there are a lot of conditions for a dua to be responded by Allah subhanahu wa ta'ala. And the foremost condition is that you must create in your heart a sincerity towards Him, Allah subhanahu wa ta'ala. The sincerity, the ikhlas is the prime most condition to fulfill your dua. Because Imam Jafar Sadiq alayhi salam mentioned that sometimes it happens that you are asking by your tongue, but your heart is not responding with your tongue. Something else is inside in your heart. So, the basic condition to fulfill your dua is the sincerity. The dua must be emerged not with your verbal mentioning, your verbal function. It must be a cordial attitude, immense attitude of your heart. The first condition, the sincerity. And second condition is that you have to keep your strong faith upon Allah Almighty Subhanahu wa Ta'ala's promises. That to whom I am asking, He has too much power to make true whatever He is listening, whatever I am asking about that. And if He does not respond to your prayer, it doesn't mean that He is disregarding you, He is regretting you. No. Maybe that's something you are asking about yourself that would be disastrous for you. So if He is not responding to your dua, to respond your dua is also out of His rahmat, and to not respond your dua is also belongs to His grace and bounty. تو نظام گرامی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اللہ کسی کی دعا کا جواب نہ دے تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ a lot of times آسان تحبوا شیئا فہو کرہ لکم. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کی ڈیزائر کرتے ہو اور وہ شے تمہارے حق میں بینیفیشل نہیں ہوتی. وَآسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناگوار جانتے ہو, اس کو تم لائک نہیں کرتے, مگر وہی شے حقیقت میں تمہارے لیے فائدے مند ہوتی ہے. عزیزان گرامی, یہ ہے ایک ریزن بہت سارے ریزنز میں سے.
आइम्मा ने, अंबिया ने अंबिया की बात और अंबिया की दुआओं को कुरान में बयान किया। आइम्मा की दुआएं कुतुब अहादीस में और आसार में मौजूद हैं। ना सिर्फ ये कि वो दुआएं हैं, बल्कि उन्होंने दुआओं के मैनर्स और एटिकेट्स तालीम किए। एक इंसान जिस किस्म के ऑफिस में काम करता है, जिस किस्म के अपने ऑफिसर के पास उसका जॉब है, वो जानता है कि मेरे ऑफिसर का एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसका मूड किस वक्त क्या कैसा होता है। इंसान कभी डाउन होता है, इंसान कभी अच्छे मूड में होता है। अल्लाह पर कोई मूड तारी नहीं होता, लेकिन अल्लाह के मुकर्रम बंदे उन औकात को जानते हैं और अल्लाह के बंदे उन अल्फाज को जानते हैं, अल्लाह के बंदे उन मीनिंग्स को जानते हैं कि जो मशीयत इलाही से हम आहंग होते हैं। तो हम मिजाज की बात नहीं करते, हम ये कहते हैं कि अल्लाह के मुकर्रम बंदे मशीयत शनाज बंदे होते हैं। मशीयत शनाज बंदे, अल्लाह की मशीयत का इल्म रखने वाले बंदे, इसलिए कि वो हमादम हमतन हम वक्त अपने रब से हम कलाम हैं, उसकी बारगाह, उसकी साहत कुद्स में हाजिर रहते हैं, उसकी सेक्रेट सेंचुरी में हर वक्त रहते हैं। इसलिए वो एटिकेट जानते हैं, मैनर जानते हैं, तहजीब और कल्चर दुआओं का जानते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, पहली बात तो ये थी कि पहला अदब, पहला एटिकेट दुआओं का जो तालीम दिया वो ये था कि हम अपने अमल के मुताबिक ये डिजर्व, इस बात के डिजर्विंग नहीं है, इस बात का इस्तेकाक नहीं रखते कि हम अपने अमल की बुनियाद पर कुछ तलब कर लें। अज़ीज़ाने गिरामी, बहुत अहम नुक्ता अर्ज़ कर रहा हूं। कुरान मजीद में एक आयत है और अभी जब मैं अपने सफर में था तो एक अम्मतुल मुस्लिमीन की गैदरिंग में ये सवाल किया भी गया था कि ये वसीला क्या होता है। बहुत खूबसूरत नुक्ता और ईमान अफरोज नुक्ता आप अभी समाप्त फरमाएंगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। एक मतलब मैं फिर इल्तिमास करूंगा, जरा सा और कन्वर्ज हो जाए, वो एक मजलिसी गैदरिंग पैदा हो जाए। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। आप जानते हैं कि आजकल बहुत सारे जो इनकार हो रहे हैं, वसीले का भी इनकार होता है। तो पूछा गया था कि वसीला क्या होता है और ये वसीला क्यों है और क्यों जरूरी है। कुरान मजीद की एक आयत है, या अय्युहल लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ए साहिबान ईमान तकवा इख्तियार करो। हुक्म किसको दिया जा रहा है? मुसलमान को नहीं, मोमिन को नहीं, बल्कि मुत्तकी को। यानी मुत्तकी की सिफत बयान की जा रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ए साहिबान ईमान तकवा इख्तियार करो। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप तुमसे कह रहा हूं यहां बैठ जाएंगे बेटा, बेटा आप शाबाश आ गए। यू आर वेरी नाइस गाइड, वेरी नाइस गाइड, आई लव यू, थैंक यू बेटा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बात और दूर पढ़ दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ए साहिबान ईमान तकवा इख्तियार करो। वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने के लिए वसीला इख्तियार करो। क्या अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने के लिए तकवा काफी न था? अज़ीज़ाने गिरामी, दावत फिक्र है कि जब तकवे का हुक्म दे दिया तो कोई सिर्फ
اللہ 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 کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ تقوی کافی ہے؟ حکم تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ صاحبان ایمان اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے تقوی اختیار کرو. نہیں ہے متقیوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو. یہ وسیلے کی سائیکالوجی کیا ہے؟ یہ وسیلے کی سوشیالوجی کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا تقوی وسیلہ ہے، میری نماز وسیلہ ہے، میرا روزہ وسیلہ ہے، میری عبادت وسیلہ ہے، تو ممکن ہے کہ آپ اپنی عبادت کی وجہ سے اسی تکبر میں مبتلا ہو جاتے کہ جس کی کروڑوں سال کی عبادت رائے گاہ چلی گئی، تو عبادت کے علاوہ ایک وسیلہ رکھا گیا تاکہ تم اپنے عمل پر نازا نہ ہو، وسیلے پر امیدیں لگاتے رہو. محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وسیلے کی سوشیولوجی، وسیلے کی سائیکالوجی یہ ہے کہ اگر اللہ وسیلے کو مقرر نہ کرتا تو ہو سکتا تھا کہ بندے اپنے عمل پر نازا ہو جاتے. تو اپنے تمام عمل کے باوجود کہ تم نے تمام نمازیں بھی پڑھی ہوں، تم نے تمام روزے بھی رکھے ہوں، تم نے تمام عبادت کے حق کو اپنے تئیں ادا بھی کیا ہو، مگر اس کے باوجود اپنی عبادت پر بھروسہ نہ کرو، ہمیشہ کسی وسیلے کے محتاج رہو. اور عزیزان گرامی، یہ ہے وسیلے کی اہمیت. تو اب پہلا ادب تو یہ تعلیم کیا کہ اس لیے کہ میں انسان اپنے عمل کے حوالے سے طلب کر ہی نہیں سکتا. تو پہلا ادب اور ایٹیکیٹ دعا کا یہ تعلیم کیا امام نے، معصوم نے، کہ دعا یوں مانگو، وفعل بھی میرے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ کر، میرے ساتھ وہ بیہیویئر کر، میرے ساتھ وہ سلوک کر، بما انت اہلو، میرے ساتھ وہ سلوک کر کہ جو سلوک تیرے شایان شان ہے. میرے ساتھ وہ سلوک نہ کر کہ جس کا میں ڈیزرونگ مستحق ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ساتھ وہ سلوک نہ کر جس کا میں ڈیزرونگ ہوں. میرے ساتھ وہ سلوک فرما ہے کہ جو تیری شایان شان ہے. عزیزان گرامی، یہاں سے دعا کا آغاز کیا. درود پڑھے محمد والے اس مقام سے دعا کا آغاز کیا کہ وفعل بی ما انت اہلو ولا تفعل بی ما انا اہلو. میرے ساتھ وہ سلوک نہ فرما کہ جس کا میں مستحق ہوں، میرے ساتھ وہ سلوک فرما جو تیری شایان شان ہو. اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے آیت کو پڑھا کہ تم کبھی ایک ایسی چیز کو ڈس لائک کرتے ہو جو تمہارے لیے بینیفیشل ہوتی ہے، اور تم کبھی ایسی چیز کو لائک کرنے لگتے ہو کہ جو تمہارے لیے پرابلم کریٹ کرنے والی ہوتی ہے. تو ہمارا علم محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے، اور اس محدود لمیٹڈ نالج کی وجہ سے ہم اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے کہ ہم کسی چیز کو اپنے لیے منتخب کر لیں. اس لیے کہ ہمارا علم محدود ہے، ہمارا علم لمیٹڈ ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ جس چیز میں ہم خیر جان رہے ہیں وہ ہمارے لیے خیر ہی ہے یا نہیں، اور جس چیز میں ہم شر جان رہے ہیں وہ ہمارے لیے بری ہے ہی یا نہیں. کیونکہ ہمارا علم محدود ہے، اس لیے ہم اس بات کی چوائس بھی اللہ ہی کے حوالے کر دیتے ہیں.
ارشاد فرمایا پہلی منزل پر تو یہی بات کہ میرے ساتھ وہ سلوک نہ کر کہ جس کا میں مستحق ہوں، میرے ساتھ وہ سلوک فرما جو تیرے شایان شان ہو، اور اس کے بعد یہ کہہ کے طلب نہ کیا جائے کہ پروردگار مجھے تو یہ شے دے دے، یہ شے دے دے، اس چیز کو عطا کر دے، یہ چیز مجھے فرما دے۔ تو اب اپنی محدود علمی کا علاج اس طرح سے کیا کہ پروردگار ہمیں وہ عطا فرما، پروردگار ہمیں وہ عطا فرما کہ جس میں ہمارے لیے خیر پوشیدہ ہو۔ علم والے بندے اس طرح سے دعا مانگتے ہیں، علم والے بندے جانتے ہیں، صاحبان علم بندے جانتے ہیں کہ ہمارا علم محدود ہے۔ علم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ علم انسان کو اس کی نادانی اور جہل کی خبر دیتا ہے۔ علم کا سب سے بڑا اور پہلا فائدہ یہ ہے کہ علم انسان کو اس کی نادانی اور جہل کی خبر دیتا ہے۔ 4 قسم کی کیٹیگریز میں تقسیم کیا باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ رجل لا یدری وہو یدری انہ یدری ہوا جاہل فاجتنبوہ، ایک شخص ہے جو علم نہیں رکھتا مگر سمجھتا یہ ہے کہ میں علم رکھتا ہوں، وہ جاہل ہے، اس سے اجتناب اختیار کرتا۔ ایک شخص جو علم نہیں رکھتا سمجھتا یہ ہے کہ میں علم رکھتا ہوں، وہ جاہل ہے، اس سے دور رہو، کیپ اوے رہو۔ رجل لا یدری وہو یدری انہ لا یدری ہوا طالب علم فعلموہ، اور دوسرا شخص وہ ہے جو علم نہیں رکھتا اور وہ یہ جانتا ہے کہ میں علم نہیں رکھتا، وہ طالب علم ہے، اس کو علم سکھا دو۔ سبحان اللہ سبحان۔ پہلا شخص علم نہیں رکھتا سمجھتا ہے کہ علم رکھتا ہوں، جاہل ہے، اس سے دور رہو۔ دوسرا شخص ہے کہ علم نہیں رکھتا، جانتا ہے کہ علم نہیں رکھتا، وہ طالب علم ہے، اس کو علم سکھا دو۔ رجل یدری وہو لا یدری انہ یدری ہوا غافل فانتبعوہ، اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جو علم رکھتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ علم رکھتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے بیدار کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ میں پھر ریپیٹ کروں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ ایک پہلا شخص ہے ایک جو علم نہیں رکھتا سمجھتا ہے کہ علم رکھتا ہوں، وہ جاہل ہے، اس سے اجتناب اختیار کرو۔ دوسرا شخص ہے وہ علم نہیں رکھتا، وہ جانتا ہے کہ میں علم نہیں رکھتا، وہ شخص طالب علم ہے، اس کو علم سکھا دو۔ تیسرا شخص ہے کہ وہ جانتا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ میں جانتا ہوں، وہ غافل ہے، اس کو بیدار کر دو۔ وَرَجُلٌ يَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي هُوَ عَالِمٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور چوتھا شخص وہ ہے جو علم رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ میں علم رکھتا ہوں، وہ عالم ہے، اس کی پیروی اختیار کرو۔ بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ ضرور پڑھیں محمد والے محمد۔ جزاک اللہ۔ ضرور پڑھیں محمد والے محمد۔ صلی علی جن کا علم محدود تھا تو علم والے بندوں نے کس طرح سے دعا مانگی؟ پہلی بات تو یہ کی کہ ہمیں ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ کر کہ جس کے ہم مستحق ہیں، ہمارے ساتھ وہ سلوک فرما جو تیرے شایان شان ہو۔ پھر صاحبان علم بندوں نے دعا مانگی، اس طرح سے مانگی کہ انہوں نے خود کسی چیز کو پک اپ نہیں کیا،
اس کو چوز نہیں کیا بلکہ اس کا اختیار رب پر چھوڑا. ہمیں وہ عطا فرما کہ جس میں ہمارے لیے خیر پوشیدہ. لیکن عزیزان گرامی اس منزل پر ایک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ ممکن ہے جیسے کہ کوئی بچہ بہت زیادہ ضد کرنے لگے ماں سے باپ سے کہ میں فلاں چیز کھانا چاہتا ہوں, اس کی ہیلتھ کو ڈیزاسٹرس ہو, نقصان دہ ہو, لیکن وہ اصرار کرتا ہے, ضد کرتا ہے, رونے لگتا ہے, یہاں تک کہ ہچکیاں لگنے لگی, ایڑیاں بگڑنے لگا. اب وہی ماں جو علم رکھتی ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے, ماں اس لیے نہیں دے رہی کہ وہ بخیل ہے یا اس کے پاس اس کی کمی ہے, اس لیے نہیں دے رہی کہ یہ کہیں اس کی صحت کو نقصان نہ پہنچا دے. یہ چیز میں اس کو دے دوں, یہ کہیں اس کے لیے ہارمفل نہ ہو. مگر بچہ رویا, بچے نے ہچکیاں لی, اب ایڑیاں بگڑنے لگا, تو وہی ماں, وہی اس کی مانتا طلب اٹھی, بات دلے ناخواستہ, دل نہیں چاہتا, مگر اس کے اصرار اور رونے کی وجہ سے وہ شے اس کو دے دی کہ جس میں اس کا نقصان تھا. تو ممکن ہے کہ آپ اپنے رب سے بہت زیادہ گڑ گڑائیں تو وہ عطا تو کر دے مگر اس میں اس کی رضا شامل نہ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دور پر محمد والے محمد. ممکن ہے کہ آپ کا رب آپ کو عطا تو کر دے مگر اس میں اس کی رضا شامل نہ ہو. تو دعا کا تیسرا مینر ائمہ نے یہ بتایا کہ یہ کہہ کر مانگو کہ ہمیں وہ عطا کر جس میں ہمارے لیے خیر بھی ہو اور جس میں تیری رضا بھی شامل ہو. دور پر محمد والے محمد. اور یہی منزل دعا ہے. میں آگے گزروں گا. ایک دعا, اور وہ دعا رجل دعا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے جد کو جو ٹریبیوٹ دیا باب مدینۃ العلم کو, صرف 2 لفظ کہیں اپنے جد اعلیٰ کے لیے, میرے جد بہت زیادہ دعائیں مانگنے والے انسان تھے. علی کتنا ڈائنامک کریکٹر تاریخ انسانی کا, علی کتنا محرک اور فعال اینتھوزیاسٹک کریکٹر ہیومن ہسٹری کا, مگر اس کے باوجود علی کی ساری قوت ان کی دعاؤں کا نتیجہ. امام نے کہا کہ رجل دعا, میرے جد بہت زیادہ اپنے رب سے دعائیں مانگا کرتے تھے. مسلسل دعاؤں کی کتابیں ہیں صحیفہ علویہ کے نام سے, ایک جس میں مخصوص امیر المومنین کی دعائیں ہیں, اور صحیفہ سجادیہ و کاملہ کے نام سے ایک جس میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں. ایک دعا میں ایک مقام پر امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں, الہی کفا بی فخرا ان اکون, کفا بی فخرا ان تکون لی ربا, اے میرے رب میرے لیے یہ فخر کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. علی کا غرور کسی منڈین مادی شے پہ نہیں, اپنے رب کے حوالے سے اپنا اس غرور کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو غرور فخر کا لفظ استعمال کیا, الہی اے میرے الہ, اے میرے معبود, میرے لیے یہ فخر کافی ہے, میرے یہ پرائیڈ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. وَكَفَوْا بِعِزَّانِ ان اکونا لکا عبدان, اور میرے لیے اتنی عزت کافی ہے کہ تیرا بندہ بن کر زندگی کو بسر کرتا. اے میرے رب الہی, اے میرے معبود, میرے لیے فخر کافی ہے کہ تو میرا رب ہے, اور میرے لیے یہ عزت کافی ہے کہ تیرا بندہ بن کر زندگی کو بسر کر دو. الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب, اے میرے معبود تو ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ میں رب چاہتا تھا, بس تو مجھے ایسا بندہ بنا دے جیسا تو بندہ چاہتا ہے.
جیسا کہ میں رب چاہتا تھا، بس تو مجھے ویسا بندہ بنا دے جیسا تو بندہ چاہتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے دعاؤں کے آداب کو دیکھا کہ اپنے استحقاق کے ذریعے نہ مانگو، اس کے فضل سے مانگو۔ اپنی طرف سے کسی شے کو چوز نہ کرو، پک اپ نہ کرو، صرف یہ کہو کہ وہ عطا کر کہ جس میں ہمارے لیے خیر ہو۔ کسی شے کا اصرار نہ کرو، یہ کہہ کر مانگو کہ وہ عطا فرماؤ کہ جس میں تیری رضا بھی شامل ہو۔ جانے گرامی، یہ دعاؤں کے آداب ہیں۔ اور اس مقام پر ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ہے۔ ضرور پڑھے محمد والے۔ صاحب تفسیر شیخ ابو الفتوح رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا، روح الجنان ان کی تفسیر کا نام ہے، ایک مرتبہ ان کے زمانے میں ایک شخص گزر رہا تھا کہ روڈ پر بہت سارے لوگ جمع تھے، ایک شخص کے پاس ایک برڈ تھا ایک کیج میں، اور وہ بڑی خوبصورت، بہت ہی اچھی دل نشین آوازیں نکالتا تھا وہ پرندہ۔ اس شخص کو اس کی آوازیں، اس کی ساؤنڈ یا سانگز اس برڈ کے پسند آئے۔ اس نے انتہائی منہ مانگے دام میں بہت ہی کاسٹلی اس کو خرید لیا، لے کے اپنے گھر میں آ گیا۔ پرندہ آوازیں نکالتا، یہ امیوز ہوتا، اس سے انٹرٹینمنٹ پاتا۔ ایک دن ایک پرندہ آیا، کیج پر آ کر بیٹھا اور اس برڈ سے اس نے کچھ کہا اور پھر اڑ گیا۔ اس دن سے وہ برڈ بالکل خاموش ہو گیا، سائلنٹ ہو گیا۔ چند دن تک تو ویٹ کرتا رہا، پھر اس کیج کو لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آیا، کہا کہ میں نے بہت ہی کاسٹلی اس کی آوازیں سننے کے لیے خریدا تھا، اور جس دن سے وہ پرندہ آیا یہ خاموش ہو گیا۔ اس سے پوچھے کہ یہ کیوں اس دن سے سائلنٹ ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، جیسا کہ اللہ نے کہا قرآن میں کہ پرندوں کی اور حیوان کی لینگویج کو جانتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کلام کیا۔ اس برڈ نے کہا، اس پرندے نے کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ جو دوسرا برڈ آیا تھا اس نے مجھ سے یہ کہا کہ تیری جو کچھ بھی ویلیو اور ورتھ ہے، تیرے آنر، تیرے مالک کی نگاہ میں، وہ صرف تیری آوازوں کی ہے۔ یہی تیری ورتھ ہے، یہی تیری ویلیو ہے کہ وہ تیری آوازوں سے خوش ہوتا ہے۔ اگر تو خاموش ہو جائے گا تو تیری ویلیو زیرو ہو جائے گی، گھٹ جائے گی۔ اور یہ تیری آوازیں کیا ہیں؟ جو تو اپنی فیملی سے جدا ہوا ہے، جو تو اپنے بچوں سے جدا ہوا ہے، تو میلنکلی کرتا ہے، تو غمگین آوازیں نکالتا ہے، تیرے غمگین آوازیں اس کو پسند آتی ہیں، اور یہی ورتھ ہے تیری اس کی نگاہ میں۔ اگر تو اپنی آوازوں کو نکالنا بند کر دے گا تو تو اپنی مالک کی نگاہ میں گھٹ جائے گا، اور ممکن ہے کہ وہ تجھے آزاد کر دے۔ اس حکایت کو لکھ کر شیخ ابو الفتوح رازی نے لکھا کہ جس طرح سے کہ اس کی غمگین آوازیں اس کے مالک کی نگاہوں میں اس کی قدر و قیمت اور ورتھ اور ویلیو ہے، اسی طرح سے جب تک بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں روتا رہے گا، دعائیں مانگتا رہے گا، مناجاتیں کرتا رہے گا، رب کی بارگاہ میں قیمت پاتا رہے گا۔ یہ مناجاتیں، یہ رونا، یہ گر گرانا در حقیقت یہی انسان کی ورث بناتی ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اور قرآن کی ایک آیت خبر دیتی ہے کہ رسول ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کے نزدیک تمہاری کوئی ویلیو نہ ہوتی اگر تم دعائیں نہ مانگا کرتے۔ ضرور پڑھے محمد والے محمد۔ کہا کہ رسول کہہ دو تمہارے رب کی نگاہ میں تمہاری کوئی ویلیو اور ورث نہ ہوتی اگر تم اپنے رب سے دعائیں نہ مانگا کرتے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دعائیں انسان کی ورث اور ویلیو کو بڑھاتی ہیں، قدر و منزلت کو بڑھاتی ہیں بارگاہ الہی میں۔
تو ابھی میں نے ذکر کیا دعاؤں کا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور اسی میں صحیفہ نبویہ میں امیر المومنین کی بڑی مشہور دعائیں جیسے کہ دعائے کمیل ہے, دعائے صباح ہے. دعائے صباح صبح کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. دعائے مشلول ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے اندر اسم اعظم ہے, معرفت کے خزانے ہیں اس کے اندر. اور یہ وہ علم ہے, ابھی شاید عاشور کے دن کسی نے مجھے باہر نکلتے ہوئے پوچھا تھا کہ معرفت کے لیے انگریزی زبان میں کوئی لفظ ہے. میں نے کہا تھا کہ بہت سارے لفظ ہم کہتے ہیں لیکن یہ معرفت کے گرینجر کو پورا نہیں کر سکتے. انڈرسٹینڈنگ, اپریہینشن, کمپریہینشن, جتنے بھی سننے میں آپ دیکھ ڈالے یہ بات تو آپ کنوے کر دیں گے, مگر معرفت کے اندر جو میگنیٹیوڈ ہے اس کو یہ کور نہیں کر سکتے. علم کے بعد معرفت کا درجہ آتا ہے. علم الفاظوں سے آپ پاتے ہیں, معرفت بغیر لفظ کے کیفیتوں سے آپ پاتے ہیں. کیفیتوں کے ذریعے اپنے ذہنوں, ضمیر و دل اور روح کو روشن کرنا اور بلند ہوتے چلے جانا, یہ معرفت کہلاتی ہے. یہ ہے مقام معرفت. اب معرفت کے گنجینے ہیں, خزانے ہیں ان دعاؤں کے اندر. اسی میں ایک دعا ہے کہ الدعاء علی العدو. یہ آج کی ظاہر ہے کہ تشریح کی میری آخری مجلس ہے اور یہی ایک میسیج بھی ہو سکتا ہے تمام مشرع مجالس کی تقاریر کا خلاصہ یہ امیر المومنین کی دعا کے حوالے سے. کہ ایک دعا وہ بھی ہے کہ جو آپ دشمن کے لیے پڑھا کرتے تھے. دشمن کے لیے ظاہر ہے کہ لفظ عدو آیا تو یہی کانسیپٹ آیا کہ اس کو جلا دے, اس کو برباد کر دے, اس پر قہر توڑ دے, یہ کر دے, وہ کر دے. مگر امیر المومنین کی ایتھکس دیکھیے دعاؤں میں دشمن کے لیے. ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک ان اعادی ولیا لک وان اوالی عدوا لک. دشمن کے خلاف دعا کرنے سے پہلے اس مقام سے شروع کیا, پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کسی ایسے کو دوست بنا لوں جو تیرا دشمن ہو اور کسی ایسے کو دشمن بنا لوں جو تیرا دوست ہو. جزاک اللہ, سبحان اللہ, ضرور پڑھیں محمد والے محمد. اللہم انی اعوذ بک ان اوالی عدوا لک وان اعادی ولیا لک. پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کسی ایسے کو اپنا عدو بنا لوں, دشمن بنا لوں جو تیرا دوست ہو, اور کسی ایسے کو میں اپنا دوست بنا لوں جو تیرا دشمن ہو. نتیجہ کیا نکلا؟ علی کے نزدیک کوئی پرسنل دشمنی اور پرسنل دوستی نہیں ہے. علی کا دوست وہ ہے جو خدا کا دوست ہے, علی کا دشمن وہ ہے جو خدا کا دشمن ہے. جانے کی رانی یہ مینر اور ایتھکس ہے. اور میں اکثر اپنی تقاریر میں کہتا ہوں کہ اگر آئمہ کے ایمینس نالجز سے واقفیت حاصل کرنی ہے ایک دعاؤں کے خزانوں سے ان کے آپ واقف. اور واقعی یہ وہ چیپٹر ہے, یہ وہ سبجیکٹ ہے کہ اس پر بہت کم پڑھا گیا, اس دروازے کو کھولا ہی نہیں گیا. اس میں کتنا علم ہے اور اس کے اندر کتنے اخلاق اور کتنے آثار پنہا. عزیزان گرامی, قرآن مجید میں ذکر کیا گیا انبیاء کی دعاؤں کا. ہر نبی نے کوئی نہ کوئی دعا مانگی. قرآن مجید نے حضرت ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کو دی. ختمی مرتبت کو بھی حکم دیا دعا کے مانگنے کا. قل رب زدنی علما, مشہور دعا ہے, قرآن میں حکم ہے رسول تم کہتے رہو کہ میرے علم میں اضافہ فرما.
حضرت ابراہیم کی دعائیں مسلسل قرآن میں موجود ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں۔ ان انبیاء نے خود اپنی ضرورت کے تحت ان دعاؤں کو طلب کیا۔ کسی نبی نے توبہ کے لیے دعا مانگی، ربنا ظلمنا علی انفسنا، یا آدم و حوا ہیں، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ حضرت زکریا کی دعا، حضرت ایوب کی دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت موسیٰ کی مسلسل دعائیں قرآن میں موجود ہیں۔ رب اشرح لی صدری، یہ موسیٰ کی دعا ہے۔ ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر، میرے سینے کو کشادہ کر، شرح صدر کر۔ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی لکنت کو دور فرما دے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے لیے ایک وزیر قرار دے، میرے اہل بیت میں سے قرار دے۔ پہلے وزیر کی دعا کو طلب کیا۔ وزیر کے معنی کیا ہے؟ وزر، یہ لفظ نکلا وزر سے۔ وزر کے میننگ ہے برڈن کے، بوجھ کے، یعنی جو بوجھ کو اٹھا لے وہ وزیر کہلاتا ہے۔ موسیٰ کا بوجھ کیا تھا؟ کوئی لکڑی کا لوگ تھا موسیٰ کی پیٹھ پر؟ نہیں، نبوت کا بوجھ تھا۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اہل بیت میں سے ایک بوجھ کا اٹھانے والا قرار دے۔ کوئی غیر نہ ہو، میرے شہر والوں میں سے، میرے قبیلے والوں میں سے، میرے دوستوں میں سے نہیں، من اہلی، میرے اہل بیت میں سے۔ مگر ابھی بات کو اور کھول دیا، نام بھی لے دیا، ہارون اخی، میرے لیے ایک وزیر قرار دے، میرے اہل بیت میں سے قرار دے، میرے بھائی ہارون ہی کو قرار دے۔ یہ موسیٰ کی دعا ہے۔ اور ادھر اللہ نے حکم دیا مصطفیٰ کو، یہ موسیٰ نے دعا خود مانگی تھی، مگر وہ دعا اللہ خود حکم دیتا ہے کہ رسول اس طرح سے دعا مانگو، قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے رسول اس طرح سے دعا مانگ کہ پروردگار مجھے صداقت کی منزل تک پہنچا دے، صداقت کے راستے سے باہر نکال، اور مجھ کو اپنی بارگاہ خاص سے طاقتور مددگار عطا فرما، طاقتور مددگار عطا فرما۔ ہارون موسیٰ کے وزیر بن جائے، یہ موسیٰ کی خواہش ہے۔ علی رسول کے مددگار بن جائے، رسول کی نہیں، اللہ کی مشیت ہے۔ کہا کہ رسول اس طرح سے دعا مانگ، تو صرف حکم دعا نہیں ہے، مضمون دعا بھی موجود ہے۔ رسول اس طرح سے دعا مانگ، تو اب وہاں کہا تھا موسیٰ نے رب اشرح لی صدری، موسیٰ طلب کی منزل پر ہیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ نے کہا، مصطفیٰ سے کہا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ موسیٰ طلب کی منزل پر ہے، مصطفیٰ عطا کی منزل پر ہے۔ موسیٰ طلب کی منزل پر، مصطفیٰ عطا کی منزل پر۔ موسیٰ طلب کی منزل پر تھے، اس لیے کہہ رہے تھے امت کے اسرار پر، رب ارینی جہرتاً، پروردگار تو اپنے آپ کو دکھا دے،
मूसा तलब की मंजिल पर थे, जमीन पर रूयत तलब कर रहे हैं, मुस्तफा अता की मंजिल पर है, तो जमीन से बुलाकर मेराज की मंजिल पर रब अपनी अता करवा रहा है। और मोहम्मद व आले मोहम्मद बावाज़ बुलंद सलावत। मूसा तलब की मंजिल पर, मुस्तफा अता की मंजिल पर। और अजीब व गरीब बात यह है कि एक सिमेट्री है कुरान मजीद में। तमाम अंबिया में सबसे ज्यादा जो किस्सस हैं, वाकयात हैं, लेजेंड्स हैं, वो बनी इसराइल के हैं। और सहाए सित्ता की कुतुब अहादीस में बहुत सारी हदीसें हैं कि मेरी उम्मत पर वो तमाम वाकयात गुजरेंगे जो बनी इसराइल पर गुजरे थे। वो नाल बिन नाल, यहां तक कि उनके नक्शे कदम पर तुम अपने नक्शे कदम को रखोगे, इतना फॉलो करोगे। एक और हदीस में है कि अगर वो किसी बिल और सुराख में दाखिल हुए हैं, तुम भी उससे गुजरोगे। इतनी सिमेट्री है, इतना सिमिलिट्यूड है मूसा की उम्मत का और उम्मत मुस्लिमा का। यही वजह थी कि खुदा हजरत ने भी कहा, या अली अंता मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा। बनी इसराइल की तारीख और उम्मत मुस्लिमा की तारीख में बड़ा सिमेट्री है, बड़ी आहंगी है। वहां मुस्तफा मूसा तलब शरह सद्र कर रहे हैं, जहां मुस्तफा को खुद अता फरमा रहा है। वहां मूसा खुद रूयत इलाही को जमीन पर तलब कर रहे हैं, यहां महराज की मंजिल पर बुलाकर अल्लाह अपने मेहमा को असरार और हिजाबात को उठा रहा है। अलम नशरा लका सदरक व वजाना, आपकी तवज्जुआत का तालिब हो, व वजाना अनका विजरक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक। इससे पहले रफ़ाना लका जिक्रक आया और हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। वजाना और हमने हटा दिया, रिप्लेस कर दिया। अनका विजरक अल्लज़ी, तेरे बोझ को, अनक़ज़ा ज़हरक। इस मकाम पर विज़र का जिक्र किया कुरान ने, वजीर का जिक्र नहीं किया, लेकिन हवाला एक ही है। क्योंकि मूसा तलब कर रहे हैं, इसलिए मूसा ने नाम लिया। मुस्तफा को अता हो रही है तो अब नाम नहीं आ रहा, मगर हवाला वही आ रहा है। रसूल, क्या हमने तेरे बोझ को, विज़र को तेरी पीठ से हटा नहीं दिया? क्या बोझ को उठा के जमीन पर रखा? क्या बोझ को उठाकर आसमान पर रखा या फरिश्ते के हवाले किया? नहीं, कोई वजीर था जिसने वो बोझ उठा लिया। वज़ाना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक फ़इज़ा फ़रग़ता फ़ंसब। फ़इज़ा फ़रग़ता, जब तू फारिग हो जाए, जब इकमाल दीन होने लगे, इतमाम नेमत होने लगे। फ़इज़ा फ़रग़ता, जब तू उम्मत के तमाम नबुव्वत के कामों से फारिग हो जाए, फ़ंसब, उसको नस्ब कर दे गदीर पर। फ़इज़ा फ़रग़ता फ़ंसब, उसको नस्ब कर दे। व इला रब्बिका फ़रग़ब, तू अपने रब की बारगाह में रग़बत इख्तियार कर। गिरामी, ये सिमेट्री है, मुसलसल कुरान में सिमेट्री है। कुरान ने खबर दी, सूरह यूनुस है, व औहैना इला मूसा व हारून, हमने मूसा और हारून को वही की। अन तबव्वा लिक़ौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन, कि मिस्र में तुम अपनी कौम के लिए मकानात बनाओ, अपने रहने के मकानात बनाओ। ए मूसा और हारून, वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन, और अपने मकानों को अपनी उम्मत का किबला कराओ। कुरान मजीद गवाह है कि मूसा और हारून के घर बनी इसराइल का किबला करार पाए। ए अली, तुझको मुझसे वही निस्बत जो हारून को मूसा से दी। अगर मूसा और हारून के घर बनी इसराइल का किबला थे, तो अली जिस घर में पैदा हुए,
उम्मत मुस्लिमा का क़िबला करार पाया। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये एक मुस्तकिल मौजू है, इस पर गुफ्तगू हो सकती है। और अगर उम्मत मुस्लिमा अपने तमाम मसाइल को सॉल्व करना चाहती है तो सिर्फ एक बात पर तहकीक कर ले कि कुरान ने जो अंबियाए मासबक के वाक़यात बयान किए वो किस्से के लिए बयान नहीं किए, बल्कि उन वाक़यात को बयान करके उम्मत मुस्लिमा के मुस्तक़बिल के उसूल फराहम किए। उम्मत मुस्लिमा के तमाम सॉल्यूशन फ्यूचर के, कुरान के नुज़ूल के बाद के फ्यूचर के उस पास्ट में है कि जिसको कुरान ने किस्सों की शक्ल में बयान किया है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी में अर्ज कर रहा था कि कुरान में दुआएं और फिर दुआ मांगने वाला बंदा उस मंजिल तक पहुंचा, इबादत करने वालों का सरदार बन गया। रब्बुल आलमीन ने कुरान में मियार इमामत को बयान किया, जअलनाहुम अइम्मतन, हमने उन बंदों को इमाम बनाया, लम्मा सबरू, जिन्होंने मुसीबतों में सब्र किया। जो कुरान मजीद में इमामत का क्राइटेरियन है, न गलबा, न तख्त, न ताज, न तलवार, सब्र की मंजिल। एक और मकाम पर कहा, व नुरीदो अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़िफू फिल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन, हमने ये इरादा किया कि हमारे जिन बंदों को जमीन पर कमजोर किया गया, हमारे जिन बंदों पर जमीन पर जुल्म किया गया, हम उन्हीं मजलूम बंदों को इंसानों का इमाम बना दे। हम उन्हीं मजलूम बंदों को इंसानों का इमाम बना दे। तो कुरान ने इमामत की अलामत सहरो गलबा ताकत बयान नहीं की, मजलूमियत बयान की है। तो लोग तख्त और ताज के जरिए इमाम को तलाश करें, हम मजलूमियत की सिफत में इमाम को ढूंढ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने उन बंदों को इमाम बनाया कि जिन पर जमीन पर जुल्म किया गया। हमने उन बंदों को इमाम बनाया जिन्होंने मुसीबतों में सब्र किया। ये कुरान है कि जो बंदे मुसीबतों में सब्र करें इमामत पाले। तो उन बंदों का मकाम आप समझ सकते हैं जो मुसीबतों में सब्र नहीं, मुसीबतों में शुक्र कर रहे हैं। उन बंदों का रुतबा क्या होगा जो मुसीबतों में सब्र नहीं, शुक्र कर रहे हैं। तो जो बंदे मुसीबतों में सब्र करेंगे वो आबिद कहलाएंगे, और जो बंदे मुसीबतों में शुक्र करेंगे ज़ैनुल आबिदीन बन जाएंगे। यह है मकाम ज़ैनुल आबिदीन, मुसीबतों में शुक्र करने वाला। रावी कहता है कि मैंने इमाम सादिक से कहा कि आपके जद ने बड़ा सब्र किया कर वो बला मुझे, मगर मौला कोई ऐसा मकाम भी आया था, कोई ऐसी मंजिल भी आई थी कि जब आपके जद ने बेख्तियार गिरिया फरमाया हो, कि जब आपकी जद की आंख में आंसू आए हो। कहा हाँ, दो मौकों पर मेरे इमाम को, मेरे जद को रोना आ गया। रावी कहता है ये सुनकर मैं हैरान हुआ कि मुसीबतों में शुक्र करने वाला भी रो रहा था। मैंने पूछा मौला वो कौन कौन से मरहले थे, वो कौन कौन से मकामात थे? तब पहला वक्त तो वो था कि जब अहले हरम का लुटा हुआ काफिला शहर कूफा में दाखिल हुआ और इमाम को खबर मिली अब इब्ने ज़ियाद के दरबार में जाना। एक मर्तबा दरबार की दीवारों को देखा, पलट कर फूफी और बहनों के खुले सरों को देखा, बेरिदा सरों को देखा, ज़ारो कतार गिरिया फरमाया इमाम ने। किसी ने बाद में सैयद साजिदीन से पूछा था कि मैं उस वक्त भी दरबार में था कि जब मुस्लिम आए थे, गिरफ्तार करके लाए गए थे, और उस वक्त भी था मौला जब आप दाखिल हुए थे। जब मुस्लिम आए थे जख्मों से चूर थे, मगर मुस्लिम का सीना तना हुआ था, गर्दन बुलंद थी, जोशो खरोश में थे, मगर मौला आपकी कमर भी झुकी हुई थी, आपकी गर्दन भी झुकी हुई थी। कहा जब मुस्लिम गए थे तो बेरिदा बहने साथ न थी, बेमकना और रिदा रसूल दादियां न थी।
راوی کہتا ہے میرا اشتیاق بڑا، مصیبتوں میں شکر کرنے والا بھی رویا. میں نے پوچھا مولا دوسرا موقع کون سا تھا؟ کیا دوسرا وقت وہ تھا کہ جب بنی اسد کے لوگ شہیدوں کی لاشوں کو دفن کر رہے تھے. بنی اسد کے لوگ نکلے جب امام پہنچے تھے کربلا، بلایا تھا بنی اسد کے لوگوں کو، ان سے زمین خریدی، 60,000 درہم کی خرید کے واپس ہبا کر دی. کہا بنی اسد کے لوگوں نے کہا کہ مولا آپ بستی بسانا چاہتے ہیں. نہیں معلوم تھا کہ یہ بستی کیسے بسے گی. کہا بنی اسد کے لوگوں عاشور کو ہم اس مقام پر شہید ہوں گے، ہمارے لاشیں بے گورو کفن پڑے ہوں گے، ہو سکے تو ہمیں دفن کر دینا. اور پھر کہا کہ ہماری قبریں بنیں گی، ہماری زیارت گاہیں بنیں گی، ہمارے زائر دور دور سے آئیں گے، ان کو 3 دن مہمان بنانا، ہمارے زائروں کی خدمت کرنا، یہ زمین واپس تمہارے حوالے کر دی. بنی اسد کے لوگ نکلے، امام کی نصرت نہ کر سکے، امام کے قدموں پہ ہم فدا نہ ہو سکے، چلو ان بے گورو کفن لاشوں کو دفن ہی کر دیں. ابھی دفن کے انتظام کر ہی رہے تھے، انہوں نے گرد بلند ہوتے دیکھی. یہ ڈر کر چھپ گئے یزید کا لشکر آ رہا ہے، مگر جب گرد چاک ہو گئی دیکھا ناکے پر ایک سوار آ رہا ہے جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. وہ ناکا مقتل میں داخل ہوا، مقتل میں ایک بے سر کا لاشا پڑا تھا. وہ ناتوا اتر تو نہ سکا، ناکے سے اس کے قدموں پر گر گیا. بنی اسد کے لوگ دوڑ کر گئے، دیکھا امام زین العابدین بابا کے لاشے پر ہے. امام نے قبروں کو کھودنے کا حکم دیا. سب سے پہلے ایک بہت مظلوم پدر کو دفن کیا، بابا کی قبر کو کھدوایا، لاشے حسین کو قبر میں اتارا. عزیزان گرامی، سب سے پہلے باپ کو دفن کیا، اس لیے نہیں کہ بابا کا لاشا تھا، اس لیے سب سے پہلے دفن کیا سب سے زخمی لاشا حسین کا تھا. سب سے زخمی لاشا حسین کا تھا. پہلو میں علی اصغر کی قبر بنائی، قدموں کے ساتھ علی اکبر کو دفن کیا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا گڑھا کھدوایا. ایک ایک شہید کی لاش مقتل سے اٹھائی جاتی، گنجے شہیدہ میں رکھ دی جاتی. جب سب شہیدوں کو دفن کر چکے امام، تو بنی اسد کے لوگوں سے ایک سوال کیا، اے نام میرے چچا کا لاشا کدھر؟ میرے چچا کا لاشا کدھر ہے؟ بنی اسد کے لوگ امام کا بازو پکڑ کر دریا کی طرف لے چلے. امام دریا کے کنارے پہنچے، پہلے بازو علمدار کے دیکھے، اس کے بعد لاشا چچا پن پہ پہنچے، زخموں سے چور خاکے کربلا پہ پڑا ہوا دیکھا، شہید چچا کے لاشے کو دیکھا، چچا کی وصیت یاد آ گئی. دریا کے کنارے قبر کو کھودا، لاشے عباس کو قبر میں اتارا. باہر نکلے، بنی اسد کے لوگوں سے کہا دور چلے جاؤ قبر سے. سب لوگ دور چلے گئے. امام پھر حضرت عباس
الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. پروردگار بحق شہیدان کربلا، بحق اسیران کربلا، بحق بیمار کربلا، جو مومن مومنات مر چکے ان سب کی مغفرت فرما، جو زندہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور جو سماوات کی ہر بلا سے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، ملت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، اپنے نور کا حجت کا ظہور جلد فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید.
عباس کے لاکھے سے حسین آئے جو اٹھ کر تھا درد کا منظر عباس کے لاکھے سے حسین آئے جو اٹھ کر تھا درد کا منظر ہاتھوں کے کمر تھام کے رونے لگے بھیا گھر لٹ گیا گھر لٹ گیا مقتل کی فضاؤں میں زینب کا تنہا گھر لٹ گیا گھر لٹ گیا وہ عصر کا ہنگام قیامت کا سما تھا دل ڈوب رہا تھا وہ عصر کا ہنگام قیامت کا سما تھا دل ڈوب رہا تھا جب دیکھ کے نیچے میرے بھائی کا جب دیکھ کے نیچے میرے بھائی کا گلا تھا گھر لٹ گیا گھر لٹ گیا مقتل کی فضاؤں میں زینب کا تنہا گھر لٹ گیا گھر لٹ گیا بچی میری کروٹ تو اب لے نہیں سکتی سو بھی نہیں سکتی بچی میری کروٹ تو اب لے نہیں سکتی سو بھی نہیں سکتی بہتا ہے لہو کانوں سے ہے زخم بھی تازہ گھر لٹ گیا گھر لٹ گیا مقتل کی فضاؤں میں زینب کا تنہا گھر لٹ گیا گھر لٹ گیا جب قافل بازار سے گزرا ہے ہمارا محشر کا سما تھا جب قافل بازار سے گزرا ہے ہمارا محشر کا سما تھا عباس جو یاد آ گئے روتا رہا کن بار گھر لٹ گیا گھر لٹ گیا مقتل کی فضاؤں میں زینب کا تنہا گھر لٹ گیا گھر لٹ گیا یا سے لپٹ کر ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی افسوس کے راز آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں عمر میت سے لپٹ کر ہائے ہائے
ठहरो कि मैं 18वीं माना तो बढ़ा दूं, फिर लेके भलाए तुम्हें जीने की दुआ दूं, सदके हो ये मादर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। कहती थी ये माँ को भर मैं से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। 18 बरस पाली के परवाने चढ़ाया, 18 बरस पाली के परवाने चढ़ाया, बोगे तुम वाला है मुँह में नहाया, ये क्या हुआ दिल पर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। कहती थी ये माँ को भर मैं से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। 18 बरस पाली के परवाने चढ़ाया, 18 बरस पाली के परवाने चढ़ाया, बोगे तुम वाला मेरा मुँह में है नहाया, ये क्या हुआ दिल पर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। कहती थी ये माँ को भर मैं से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। ठहरो कि मैं 18वीं माना तो बढ़ा दूं, ठहरो कि मैं 18वीं माना तो बढ़ा दूं, फिर लेके भलाए तुझे जीने की दुआ दूं, सदके हो ये मादर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। कहती थी ये माँ को भर मैं से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर, जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर, एक याद सुए कर वो बला जाती है महशर, दिल रोता है कहकर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। कहती थी ये माँ को भर मैं से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर, जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर, एक याद सुए कर वो बला जाती है महशर, दिल रोता है कहकर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। कहती थी ये माँ
पट कर है अली अकबर है अली अकबर इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना दूं इतना तो जरा निभाई क्या क्या मैं बताऊंगी तुमको जो दिल में सहर दिल का बाकी न रही सर पर चादर बाकी न रही सर पर चादर बाकी न रही सर पर चादर मैं देख रही थी आंखों से जब मार गया मेरा भाई मैं शाम की कैद निभाई मैं शाम की कैद निभाई एक दिल में लड़ा और लुट गया सब में जली हम कैद में अतफाल मेरे प्यासे रहे अतफाल मेरे प्यासे रहे अतफाल मेरे प्यासे ही रहे बाकी न रहा जब कोई मेरा सब मोहक के तन्हाई मैं शाम की कैद निभाई मैं शाम की कैद निभाई जब आया नजर बाजार सितम एक दर्द से दिल में होता था दिल खून से आंसू रोता था दिल खून के आंसू रोता था दिल खून के आंसू रोता था बस एक यही मौका जब तेरी नवासी घबराई मैं शाम की कैद निभाई मैं शाम की कैद निभाई हर एक दम पर याद आई अब्बास दिलावर और अकबर चलता मेरे दिल पर खंजर चलता था मेरे दिल पर खंजर चलता था मेरे दिल पर खंजर बालों से छुपाती चेहरा और सुनते करे तमाशाई मैं शाम की कैद निभाई मैं शाम की कैद निभाई दूर दूर के अजियत थी हरदम हर ताल जुदा थी जिस्मों से उस वक्त भी अपने खुतबों से उस वक्त भी अपने खुतबों से उस वक्त भी अपने खुतबों से पैगाम खुदा दे पहुंचाया और शाम अली के दिल आया शाम की कैद निभाई मैं शाम की कैद निभाई दाना जिस वक्त सकीना को दिल में कहीं से मांगा मैं रो रो के मेरा दिल काटा रो रो के मेरा दिल काटा रो रो के मेरा दिल काटा उस वक्त कोई मेरा खुदा क्यों ज़ैनब को मौसन आई मैं शाम की कैद निभाई मैं शाम की कैद निभाई मरियम तेरा बाजार में जाना ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना ना भूल सकेगा तुझे ताशर जमाना ना भूल सकेगा तुझे ताशर जमाना ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना ऐ गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना ना भूल सकेगा तुझे ताशर जमाना ना भूल सकेगा तुझे ताशर जमाना
مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر تو نے تو بیٹا میرے لاشے کو اٹھانا تو نے تو بیٹا میرے لاشے کو اٹھانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر تو نے تو بیٹا میرے لاشے کو اٹھانا تو نے تو بیٹا میرے لاشے کو اٹھانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا کچھ تو سنانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا بازار میں جانا
جانا دختر زہرا ہے نوازی ہے نبی کی بازار میں سرگم ہے تیرا خطبہ سنانا بازار میں سرگم ہے تیرا خطبہ سنانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا السلام عليك يا خليفة